ابھی بھی رزلٹ کے حوالے سوچا جا رہا ہے کہ اس میں کافی کمیاں بیشیاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک پریس اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پنجاب یونیورسٹی کے جب نتائج مکمل ہو جاتے ہیں اس وقت پنجاب یونیورسٹی اپنے کچھ چیک کمپیوٹر کے ذریعے لگاتی ہے، فائنل چیکس جنہیں کہا جا سکتا ہے، جن میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ رزلٹ ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بلیک راستہ جو ہے وہ اختیار نہیں ہوا. تو ان چیکس میں ایک چیک یہ ہوتا ہے کہ انگلش کے 2 پیپر ہیں، پیپر اے اور پیپر بی. دونوں میں جنرلی اگر محنتی اسٹوڈنٹ ہوگا اس کی پرفارمنس ایک جیسی نظر آئے گی، 5-10 نمبر کا فرق ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی ایک پیپر میں بہت کم نمبر ہوں، 20 سے کم ہوں، اور دوسرے پیپر میں 50 سے زیادہ نمبر ہوں، تو ہم لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کی پرفارمنس جو ہے یہ اپنی ہے یا اس میں کسی قسم کی اس کو مدد فراہم کی گئی ہے. اس صورت میں جب کمپیوٹر ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ یہ رول نمبر ہے، اس کے یہ 2 پیپر ہیں، فزکس اے بی ہو سکتا ہے یا کوئی اور پیپر بھی ہو سکتا ہے، ان میں نمبروں کا نمایاں فرق ہے، تو ہم اس کو اوارڈ کے ساتھ، کاؤنٹر فائل کے ساتھ، کچھ کیسز میں اسکرپٹ کے ساتھ دوبارہ جا کر چیک کرتے ہیں تاکہ ہماری تسلی ہو سکے کہ ہمارا رزلٹ جو ہے یہ بالکل فیئر ہے. اسی طرح اگر کہیں پر سینٹر سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ یہ بچہ وہاں ایبسینٹ ہے اور یہاں پر کمپیوٹر کہہ دیتا ہے کہ اس کے مارکس لگے ہوئے ہیں رول نمبر کے اگینسٹ، تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یا وہ غلط ہے جس نے ایبسینٹ کہا تھا یا یہ مارکس جو ہیں یہ غلط انٹر ہوئے ہیں. ہیومن مسٹیک بھی ممکن ہے، جیسے کسی کے 24 مارکس ہیں، ٹائپ ہوتے ہوئے 42 ٹائپ ہو گئے ہیں، تو دونوں صورتیں ممکن ہیں. ایک یہ ہے کہ ہیومن مسٹیک ہے، دوسری یہ ہے کہ انٹینشنلی اس سے بینیفٹ لینے کی کوشش کی گئی ہے. تو ایسی صورتوں کو جب ہم چیک کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے سارے کیسز فائنڈ آؤٹ کر لیے ہیں تو پھر ہم رزلٹ آؤٹ کرتے ہیں. یہ صورتحال ہے جی. ابھی تک ہم کسی فائنل نتیجے پر نہیں ہیں، کمیٹی میں نے بنائی ہوئی ہے. اس ایشو میں تو آپ نے بندے بھی کچھ معطل کیے ہیں. ایک بھی آدمی اگر معطل ہے اتنے سارے لوگوں کے سامنے میں ابھی ریزائن کر دوں گا اگر ایک بھی آدمی معطل ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب اس بار یہ ہوا ہے کہ امتحانات کے دوران کچھ خواتین گھروں میں پیپر کر رہی تھیں، اس طرح کے آپ نے کیسز پکڑے. آپ فیئر کی بات کر رہے ہیں، کیا ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا یونیورسٹی کے اندر سیاستدانوں کو یا بڑے لوگوں کے جو بچے ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے پیپر کرتے رہے؟ یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ اتنا آپ شفاف رزلٹ بھی کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ کیس بھی منظر عام پہ آ رہے ہیں. میں تو اس چیز کو اپنے کریڈٹ میں لوں گا کہ میں نے اپنے وقت میں ایسا کیس فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ بچہ جو ہے گھر میں بیٹھ کر امتحان دے رہا ہے. ماضی میں کیا ہوا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ممکن ہے ماضی میں بھی ایسا ہوا ہو لیکن کسی نے اس کو ہائی لائٹ نہ کیا ہو. میں تو ہر چیز کو میڈیا کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. جو ہی یہ جو ہم نے رزلٹ چیک کیے ہیں پچھلے سالوں میں بھی ہوتے ہیں، کسی نے میڈیا کو نہیں بتایا تھا کہ جی ہمارے فائنل جو چیکس ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. میں نے میڈیا کو یہ بھی بتایا ہے اور اب یہ بھی بتاؤں گا جب فائنل ہم انویسٹیگیشن کر لیں گے کہ اس میں اگر لوگ انوالو ہیں تو وہ بھی میڈیا کو بتایا جائے گا اور اگر انوالو نہیں ہے تو وہ بھی میڈیا کو بتایا جائے گا. اب تک کی صورتحال تک ہم نے اب تک 22-23 کے قریب ایسے کیسز پکڑے ہیں. ان کے رزلٹ لیٹر آن کر کے ان کا UMC بنا دیا گیا ہے تاکہ ان کا موقف بھی لے لیں اور ہم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو چیزیں مزید انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں اور پھر فائنل جو اسٹیٹمنٹ ہے پریس کو جاری کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.